عبداللہ تاخیر حضرت کا بیان شروع ہوتا ہے۔ نعروں کی گونج میں اپنے جاگنے کا ثبوت دیں۔ حضرت کو ہم مائک پیش کریں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، شان قرآن، عظمت قرآن، جشن عید میلاد النبی، حضرت سید احمد سعید شاہ صاحب کاظمی۔ نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وحبيبنا وكريمنا ورؤوفنا ورحيمنا ومولانا وملجانا ومأوانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ واجب التعظیم علماء کرام، لائق قصت تکریم، مہمانان گرامی اور مکرم و معزز حاضرین محفل، ابھی آپ کے سامنے ذکر ہو رہا تھا کہ آپ دوستوں نے مجھے بہت محبت سے یاد فرمایا اور وقت کے دامن میں گنجائش نہیں تھی، لیکن بہرحال الحمدللہ ہمارے محترم برخوردار بچہ صاحب اور دیگر دوستوں کی معاونت سے ہم یہاں اس مبارک محفل میں حاضر ہیں اور قرآن مجید کی تعلیم و تعلم کے حوالے سے یہاں پر الحمدللہ غالباً دستار فضیلت کا بھی موقع ہے۔ جن بچوں نے قرآن مجید حفظ کیا، ناظرہ پڑھا، ان کو دستار عطا کی جائے گی اور یقیناً یہ ہم سب کے لیے سعادتوں کی معراج ہے، خوش بختی کی علامت ہے کہ ہم کلام الہی قرآن مجید سے شغف رکھتے ہیں، اپنے بچوں کو پڑھاتے ہیں، اگرچہ ان کی زبان عربی نہیں ہے لیکن کم از کم وہ قرآن مجید کو پڑھنا سیکھ لیتے ہیں، اور پھر جب ان کو رب کی طرف سے مزید توفیق ملتی ہے تو اس کی تفہیم اور اس کو سمجھنے کے لیے بھی کوشاں رہتے ہیں۔ اور یہاں میں بات عرض کرتا چلوں
کچھ دوستوں کا کہنا ہوتا ہے کہ یہ قرآن آیا ہے ہدایت کے لیے، اور اگر آپ صرف اس کو طوطے کی طرح رٹ لیں تو اس سے آپ ہدایت تو نہیں پائیں گے، اگر آپ سمجھ نہیں پائیں گے، اس کے مفہوم اور معنی سے اگر آپ کی شناسائی نہیں ہوگی، اگر قرآن کو آپ محض زبان سے ادا کریں گے اور ذہن میں جگہ نہیں دیں گے تو پھر آپ اس سے ہدایت کیسے پائیں گے؟ ہدایت پانے کے لیے صحیح راستہ اور مناسب طریقہ یہی ہے کہ ہم قرآن مجید کو سمجھیں اور اس پر عمل کریں۔ اس میں کوئی اعتراض نہیں ہے، اس میں کوئی اختلاف بھی نہیں ہے، لیکن یاد رکھیے کہ رب کائنات تو جانتا تھا مختلف قوموں سے ان کا تعلق ہوگا، مختلف علاقوں کے وہ رہائشی ہوں گے، مختلف زبانوں میں وہ اظہار خیال کرتے ہوں گے، عربی ان کی زبان نہیں ہوگی، تو رب کائنات نے ان کا بھی لحاظ فرمایا اور ہمیں بتایا کہ اگر تم قرآن مجید کو سمجھ سکو اور اس پر عمل کر سکو تو یہ تمہارے لیے سب سے بہتر ہے، لیکن اگر تمہاری زبان کچھ اور ہے، قرآن کے مفہوم و معنی تک تمہیں رسائی نہیں ملتی، تو تم قرآن سے بیگانے مت ہو جانا اور بے نیاز مت ہو جانا، بلکہ تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ قرآن مجید کو صرف پڑھ لینا یہ بھی تمہارے لیے میری رحمتوں کے نزول کا سبب ہوگا، اور اگر تم زبان کے فرق کی وجہ سے اگر قرآن مجید کی تلاوت بھی صحیح طرح نہ کر پاؤ تو قرآن مجید کو سن لینا یہ بھی تمہارے لیے انعام و اکرام کا باعث ہوگا، اور اگر قرآن مجید سننا بھی تمہارے نصیب میں نہ ہو تو محض قرآن مجید کو دیکھ لینا، اس کے اوراق، اس کے سطور، اس کے الفاظ پر نگاہیں دوڑانا یہ بھی تمہارے لیے برکت کا باعث ہوگا۔ یعنی ہر شخص اپنی کوشش اور اپنی حیثیت کے مطابق اس سے حصہ پا لے گا، اور غالباً یہ بات حضرت فرید الدین عطار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منسوب کی جاتی ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص بیمار ہو اور وہ اس کو کوئی حکیم، کوئی طبیب دوا دے تو اس شخص کو تو نہیں پتا کہ اس دوا کے اندر کیا کچھ ہے، وہ چونکہ اس دوا کے اجزاء ترکیبی سے واقف نہیں، جو جن جن چیزوں سے وہ دوا بنی ہے وہ ان کی تفصیل سے آشنا نہیں، لیکن اگر تشخیص صحیح ہے اور تجویز درست ہے تو وہ دوا کھانے سے اس کو فائدہ تو ہوگا۔ تو قرآن مجید جس میں رب کائنات نے شفا رکھی ہے، تو اگر ہمیں نہ بھی پتا ہو کہ اس میں کیا ہے، لیکن اگر ہم قرآن مجید کی تلاوت کریں گے، قرآن مجید کو پڑھیں گے، قرآن سے تعلق رکھیں گے تو اس سے ہمیں شفا ملے گی، اس سے ہمیں رہنمائی ملے گی، اس سے ہمیں برکت ملے گی۔ حضرات مکرم، یہ موضوع تو خیر ایک مسلسل اور طویل موضوع ہے اور خشک بھی ہے، اور ظاہر ہے کہ خشک موضوعات ہمارے عوام کے حواس و اعصاب پر بوجھ بننے لگتے ہیں، تو میں ذرا تھوڑا سا اور آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہوں۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ قرآن مجید معجزہ ہے، اور میرے آقا کریم حضور علیہ السلام کو جو معجزے ملے ہیں ان میں سب سے بڑا معجزہ ہے، اور یہ بھی میں بتاتا چلوں، مجھے یہ ایک تو ماسک کی وجہ سے چہرے بھی پوشیدہ ہو جاتے ہیں اور کچھ پتہ نہیں چلتا کہ میں بھینس کے آگے بیل بجا رہا ہوں یا پتھر سے سر پھوڑ رہا ہوں، لیکن بہرحال، اور مجھے چونکہ ہمارے جو وائز ہوتے ہیں، خطبہ ہوتے ہیں، مقررین ہوتے ہیں، تو ان کو تو فن آتا ہے، وہ لوگوں سے سبحان اللہ کہلواتے ہیں، ان کو فکر کے اس سفر میں ساتھ رکھتے ہیں اور ماشاءاللہ جگا کے رکھتے ہیں، تو ان کو پتہ چلتا ہے کہ ہاں کون بول رہا ہے اور کون خاموش ہے، اور کون ان کے ساتھ ہے اور کون پیچھے ہے۔ لیکن
مجھے صرف اتنا چاہیے کہ مجھے یہ احساس ہوتا رہے کہ میں جو بات کہہ رہا ہوں وہ آپ تک پہنچ رہی ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرات مکرم، نبوت کی پہچان جو ہے وہ معجزہ ہے۔ ایک عام آدمی کے پاس کیا کرائیٹیرین ہے، کیا معیار ہے، وہ کیسے پہچانے کہ جو نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ مجھے اللہ نے نبی بنا کر بھیجا ہے، تو کیا واقعی اللہ کا نبی ہے یا نہیں ہے؟ ادھر فاران کی چوٹیوں سے صدا آ رہی ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں، تو ادھر قادیان کے جنگلوں میں کوئی بول رہا ہے کہ میں بھی نبی ہوں۔ تو ایک عام آدمی کیسے پہچانے کہ کس کا دعویٰ نبوت درست ہے اور کس کا غلط ہے؟ تو ہماری رہنمائی کی گئی، ہمیں بتایا گیا کہ یاد رکھیے نبی کی پہچان معجزے سے ہوتی ہے۔ جو اللہ کا سچا نبی ہے وہ معجزہ دکھائے گا، جھوٹا نبی کبھی معجزہ نہیں دکھا سکتا۔ معجزہ کسے کہتے ہیں؟ عام بول چال میں ہم اس کا مفہوم سمجھتے ہیں، کوئی انہونی ہو جائے، انتہائی تعجب انگیز اور انتہائی حیرت ناک کوئی منظر سامنے ہو، کوئی ایسا کام، کوئی ایسا وقوع، کوئی ایسی چیز جو ہماری عقل سے ماورا ہو، جس کے لیے کوئی سائنٹیفک ریزننگ نہ ہو، کوئی لاجک نہ ہو، کوئی منطق نہ ہو، آدمی کو سمجھ نہ آئے ہو کیسے گیا، تو آدمی کہتا ہے یار یہ تو معجزہ ہو گیا۔ یعنی جہاں پر آدمی کی عقل عاجز ہو جائے، جہاں انسان کی فہم و فراست گھٹنے ٹیک دے اور جہاں اس کی سوجھ بوجھ ہار مان لے، وہ معجزہ ہوتا ہے۔ اور اس کو علماء کہتے ہیں کہ جہاں عقل عاجز ہو جائے، معجزے کا یہاں سے رشتہ، لفظی رشتہ بھی جوڑتے ہیں کہ وہ عقل کو عاجز کرنے والا معجزہ ہوتا ہے، اور نبی کی پہچان معجزہ ہے۔ کیوں ہے؟ یہ بھی سمجھ میں آنے والی بات ہے۔ پہلے تو یہ لفظ ذرا مشکل سمجھا جاتا تھا، اب میرا خیال ہے سب بخوبی سمجھتے ہیں۔ دیکھیے کسی کو استثناء تو حاصل نہیں ہے، سب کو نبی پر ایمان تو لانا ہے، چاہے کوئی جاہل ہے، چاہے کوئی عالم ہے، نبی پر ایمان تو سب کو لانا ہے۔ چاہے کوئی بہت ذہین ہے، جینیس ہے، عقل مند ہے، بڑا کا غضب کا وہ عقل والا ہے، یا کوئی کم فہم ہے، کن ذہن ہے، غبی ہے، نبی پر ایمان تو ہر ایک کو لانا ہے۔ تو جب نبی پر ایمان ہر ایک کو لانا ہے، عالم اور جاہل میں کوئی تخصیص نہیں، کوئی چھوٹ نہیں، اسی طرح وہ ذہین اور کم فہم ہو، یہاں پر بھی کسی کے لیے کوئی رعایت نہیں، تو پھر نبی کی پہچان بھی ایسی ہونی چاہیے کہ جس کے سامنے سب برابر ہو، عالم اور جاہل ہونے سے فرق نہ پڑے، ذہین اور کم فہم ہونے سے فرق نہ پڑے۔ لیکن بظاہر یہ بات عجیب لگتی ہے، کیسے ممکن ہے کہ عالم اور جاہل برابر ہو جائے؟ کیسے ممکن ہے کہ کم عقل اور ذہین برابر ہو جائے؟ لیکن جب بات سمجھائی جاتی ہے تو پھر پتہ چلتا ہے کہ نبی کی پہچان معجزہ ہے، اور معجزہ نہ عالم کی عقل میں آتا ہے نہ جاہل کی عقل میں آتا ہے، اس کے سامنے تو دونوں برابر ہیں۔ اور انتہائی ذہین آدمی ہو، اس کی عقل میں بھی معجزہ نہیں آتا، اور کوئی کن ذہن اور غبی اور کم فہم ہے، اس کی عقل میں بھی نہیں آتا، تو یہاں پر وہ ذہین اور کم عقل دونوں برابر ہو گئے۔ تو نبوت کے سامنے سب برابر ہوتے ہیں، نبوت کی پہچان کے سامنے، اور نبی کی پہچان معجزہ ہے۔ حضرات محترم، نبی کو پہچانیں گے تو ایمان لائیں گے، پہچانیں گے تو کلمہ پڑھیں گے، پہچانیں گے تو ان کے احکام کی تعمیل کریں گے۔ تو پہچان تو ابتدا ہے نا، یہاں سے تو یہ سفر فکر کا شروع ہوگا، یہ ابتدا ہے۔ تو نبوت کی ابتدا معجزے سے ہوتی ہے، اور معجزہ وہ ہوتا ہے جہاں پر عقل انسانی عاجز ہوتی ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ نبوت کی ابتدا وہاں سے ہے جہاں عقل انسانی کی انتہا ہوتی ہے۔ تو اب یہ ہمیں سوچنا ہے، ہمیں سمجھنا ہے کہ آخر جب نبوت کی ابتدا معجزے سے ہوتی ہے جہاں عقل انسانی عاجز ہو جائے، تو ہم نبی کو اپنی عقل کے پیمانے سے کیسے ناپ سکتے ہیں، اور نبی کو اپنی عقل کے ترازو میں کیسے تول سکتے ہیں؟ اس لیے نبی پر کوئی بھی حکم لگانے سے پہلے، اس کے بارے میں کوئی بھی رائے دینے سے پہلے یہ فرق ملحوظ رکھیے کہ نبی کس بلندی پہ ہے
اور اگر اس بلندی کو میں اگر مجسم کر کے دکھانا چاہوں تو آپ دیکھیے کہ بات ابتدا کی ہو رہی ہے. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا تو صفا کے پہاڑ پر تشریف فرمایا اور لوگوں سے پوچھتے ہیں ہاں بھائی اگر میں تمہیں خبر دوں کہ پہاڑ کے اس طرف ایک لشکر ہے تم پر حملہ کرنے کے لیے تیار، کیا مانو گے؟ سب نے کہا جی آپ صادق ہیں، دروغ گوئی آپ کا شیوا نہیں ہے، کس بیانی آپ کی عادت نہیں ہے، جھوٹ کو آپ کے ہونٹوں سے نسبت نہیں ہے، ہم یقیناً مانیں گے. تو میرے آقا کریم نے فرمایا کہ پھر میں تمہیں خبر دیتا ہوں کہ یہ پتھر اور لکڑی کے جو تم بت بنا کر انہیں اپنا خدا تصور کر لیتے ہو یہ کچھ نہیں ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے جو ہم سب کا خالق و مالک ہے، معبود و مسجود ہے. حضرات مکرم یہاں پر علامتی زبان میں ایک بات بتائی گئی، میرے آقا کریم کھڑے ہیں پہاڑ کے اوپر، باقی سب لوگ کھڑے ہیں نیچے، اور آقا کریم فرماتے ہیں کہ کیا تمہیں پتہ ہے پہاڑ کے ادھر کیا ہے؟ یعنی سمبولک لینگویج میں علامتی زبان میں آپ نے سبق دیا ہے کہ اے لوگوں یاد رکھو نبی اس بلندی پہ ہوتا ہے جس سے کچھ چھپا ہوا نہیں ہوتا، باقی سب تو پستیوں میں کھڑے ہوتے ہیں نا، ان کو کیا پتا کہ ادھر کیا ہے. تو نبی دنیا کو بھی دیکھتا ہے، آخرت کو بھی دیکھتا ہے، وہ ظاہر کو بھی دیکھتا ہے، باطن کو بھی دیکھتا ہے، وہ نیت کو بھی دیکھتا ہے، عمل کو بھی دیکھتا ہے. تو نبی اس بلندی پہ ہوتا ہے کہ اس سے کچھ چھپا ہوا نہیں ہوتا. تو تم بحث کرتے ہو کہ نبی کو دیوار کے ادھر کا علم نہیں، جو ادھر کھڑا ہے اسے تو نہیں پتا دیوار کے ادھر کیا ہے، لیکن جو دیوار پر بیٹھا ہے وہ تو دونوں طرف دیکھتا ہے. تو حضرات محترم نبوت کی پہچان معجزہ، ہر نبی کو معجزہ ملا. سیدنا عیسیٰ علیہ السلام انہوں نے مردوں کو زندہ کر کے دکھا دیے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا مبارک پتھر پہ مارا، پانی کے 12 چشمے جاری ہو گئے. حضرت سلیمان علیہ السلام کا تخت ہوا ان کے حکم پر جہاں وہ چاہتے ہیں لیے پھرتی ہے. حضرت داؤد علیہ السلام وہ لوہے کو ہاتھ میں موم کی طرح نرم کر کے جو چاہیں شکل دے دیں، لوہے کو بھٹی میں ڈالنے کی، گرم کرنے کی، کوٹنے پیٹنے کی ضرورت نہیں، وہ محض اپنے ہاتھ سے لوہے کو اپنی مطلوبہ شکل دے عطا فرما سکتے ہیں. یہ سارے معجزے انبیاء کو ملے، میرے آقا کریم کو بھی بے شمار معجزے ملے. آپ نے پتھروں کو کلمہ بھی پڑھایا، جانوروں سے سجدے بھی کرائے، درختوں کو اپنی بارگاہ میں بھی بلایا، سرکار نے پانی کو اپنی مقدس انگلیوں سے جاری بھی فرمایا، آپ نے بادلوں کو پھاڑ کے بھی دکھایا، چاند کے 2 ٹکڑے بھی کیے اور سورج کو الٹے پاؤں بھی پھرایا. لیکن علماء نے بتایا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ قرآن ہے. اچھا میں سوچنے لگا کہ یہ بڑی عجیب بات ہے، قرآن کو سب سے بڑا معجزہ قرار دینا یہ تھوڑی سی حیرت انگیز بات ہے، کیونکہ قرآن کو ہم مانتے ہیں معجزہ ہے، ہم مسلمان ہیں، کلمہ گو ہیں، ہمارا ایمان ہے، لیکن قرآن کی معجزانہ شان منکرین سے منوانی پڑتی ہے دلیلیں دے کر، ثبوت دے کر. لیکن اگر یہ کہا جاتا کہ چاند کے 2 ٹکڑے کرنا سب سے بڑا معجزہ، تو ظاہر ہے کہ یہ ایسی چیز تھی جس کے لیے کسی دلیل کی ضرورت نہیں تھی. چاند کے 2 ٹکڑے ہو جائیں تو اس کو معجزہ ماننے سے کون انکار کرے؟ تو آخر قرآن کو سب سے بڑا معجزہ قرار دینے میں حکمت کیا تھی؟ یہ بات ذرا میں الجھ کے سوچتا تھا کہ آخر اس میں کیا حکمت ہے، اس کے اندر مصلحت کیا ہے، ہمارے لیے سبب کیا ہے، قرآن سب سے بڑا معجزہ کیوں ہے؟ تو میں جس نتیجے پہ پہنچا وہ میں آپ کی خدمت میں بھی عرض کر دیتا ہوں، اور باقی رہنمائی اللہ کے فضل و کرم سے علماء یہاں کثیر تعداد میں جلوہ فکر ہیں، وہ بھی انشاءاللہ اس میں جو بھی کوئی کسر رہ جائے گی وہ پوری فرما دیں گے. دیکھیے بات یہ ہے کہ تمام نبی جس علاقے، جس زمانے اور جس قوم کے لیے نبی بن کے آئے، اس علاقے، اس زمانے اور اس قوم کے لوگوں نے ان کے معجزوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، ان کا مشاہدہ کیا، اور جن کے نصیب میں کلمہ تھا وہ ایمان لے آئے، اور محروم جن کی قسمت میں محرومی لکھی تھی وہ ایسے ہی رہ گئے. بہرحال
انبیاء کرام جس قوم جس دور جس علاقے کے لیے نبی بن کے آئے، اس قوم اس علاقے اس دور کے لوگوں نے بچشم خود معجزوں کا مشاہدہ کیا، ان کو دیکھا، وہ ان کے سامنے موجود تھے. لیکن کیا آج آپ کسی ایسے شخص کا عطا پتہ جانتے ہیں جس کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے زندہ کیا ہو؟ نہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پتھر سے جو پانی کے چشمے نکالے تھے، کبھی آپ وہاں پکنک منانے کے لیے گئے؟ کوئی ڈے آؤٹ کے لیے نہیں. حضرت سلیمان علیہ السلام کا تخت ہوا کے دوش پر محو سفر ہوتا تھا، کبھی آپ نے بھی اس کو ملاحظہ کیا ہے؟ حضرت داؤد علیہ السلام لوہے کو ہاتھ میں موم کی طرح جو چاہتے تھے شکل دے دیتے تھے، وہ زرہ تک بنا دیتے تھے لوہے کی. کبھی کسی میوزیم میں صحیح آپ نے کوئی زرہ حضرت داؤد علیہ السلام کی ہاتھ کی بنی ہوئی دیکھی ہے؟ نہیں. حضرات مکرم، مطلب یہ کہ وہ تمام انبیاء معجزے لے کے آئے، لیکن جس علاقے جس زمانے اور جس قوم کے لیے نبی تھے، اس علاقے قوم اور زمانے کے لوگوں نے تو دیکھے، لیکن وہ آج ہمارے سامنے نہیں. یارو میرے آقا کریم حضور علیہ السلام کے باقی تمام معجزے، اب وہ پتھر کلمہ پڑھتے ہوئے ہمارے سامنے نہیں ہیں، وہ جانور سجدہ ریز ہماری نگاہوں کے سامنے نہیں ہیں، وہ آقا کریم کی مقدس انگلیوں سے پانی جاری ہونا وہ کتابوں میں لکھا ہے، وہ ہمارے مشاہدے میں نہیں ہے. اسی طرح چاند دو ٹکڑے ہوا یا سورج الٹے پاؤں پھرا، یہ بھی ہمارے تجربے کے سامنے نہیں. تو جب آقا کریم حضور علیہ السلام کا دور نبوت اگر قیامت تک چلنا ہے تو کوئی ایک معجزہ تو ایسا ہونا چاہیے جو قیامت تک باقی رہے، کیونکہ تمام نبی جس علاقے جس قوم جس زمانے کے لیے نبی بن کے آئے، اس علاقے اس زمانے اس قوم کے لوگوں کے سامنے معجزے تھے، انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے. جس کے نصیب میں ایمان تھا وہ ایمان لا سکے، باقی محروم رہ گئے. میرے آقا کریم کا دور نبوت اگر قیامت تک چل رہا ہے تو پھر کوئی معجزہ تو قیامت تک باقی رہنا تھا نا، تو وہ قرآن کی صورت میں ہمارے سامنے. تو اگر آپ غور فرمائیں تو قرآن کا معجزہ ہونا دراصل ختم نبوت کی دلیل ہے. آج اگر ہم کسی غیر مسلم کو دعوت دے کہ آؤ بھائی ہمارے نبی کے نام کا کلمہ پڑھو، اسلام قبول کرو، دائرہ اسلام میں داخل ہو جاؤ، اور وہ آپ سے کہے کہ جناب ٹھیک ہے، آپ کہتے ہیں مجھے اعتراض نہیں، لیکن آپ کے اپنے دین کا اصول ہے کہ نبی کی پہچان معجزے سے ہوتی ہے، تو آپ کہتے ہیں آپ کے نبی کے نام کا کلمہ پڑھے، اپنے نبی کا کوئی معجزہ دکھائیں گے تو ایمان لائیں گے، تو ہم پھر قرآن ان کے سامنے رکھ دیتے ہیں. اچھا ہم تو مسلمان ہیں، قرآن کو معجزہ مانتے ہیں، لیکن میرے پاس کوئی ینگسٹرز آئے، کچھ نوجوان آئے، کہنے لگے کہ حضرت یہ فرمائیے کہ ہم تو مانتے ہیں لیکن کسی منکر سے منوانے کے لیے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، ہمارے پاس کوئی دلیل ہے؟ میں نے کہا کہ کوئی دلیل کیا مطلب، یہ تو بے شمار دلیلیں ہیں، لیکن جب منکر سے منوانا ہو تو ظاہر ہے کہ پھر ان سے ایسی دلیل دینی چاہیے جس کا منکر بھی انکار نہ کر پائے. اگر ہم فرامین رکھیں، اقوال رکھیں، کچھ ایسی چیزیں رکھیں تو ان کا وہ منکر تو نہیں مانیں گے. تو کوئی دلیل ایسی ہونی چاہیے کہ کوئی چاہے اسلام کا معترف ہو نہ ہو، لیکن اس کے لیے وہ دلیل ایسی ہو کہ اس کا انکار کرنا اس کے لیے ممکن نہ ہو. میں نے ان سے کہا کہ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ دنیا آپ حضرات میں میرا خیال ہے زیادہ تر لوگ سرائکی بولنے والے ہوں گے، غالباً ملتانی، کچھ لوگ پنجابی بولنے والے بھی ہوں گے، کچھ ہو سکتا ہے میری طرح اردو سپیکنگ بھی ہو، مختلف زبانیں بولنے والے ہوں گے. اگر آپ ملتانی بولتے ہیں، سرائکی بولتے ہیں، تو کیا آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ جو سرائکی ملتان میں بولی جاتی ہے وہ، جو ریاست بہاولپور میں بولی جاتی ہے وہ، جو ڈیرہ اسماعیل خان میں بولی جاتی ہے وہ کیا بالکل ایک جیسی ہے؟ اس میں فرق ہے. اور پھر جو جھنگ کی جناتی سرائکی ہے اس کا کچھ اور زیادہ فرق ہے. اچھا اگر آپ پنجابی بولنے والے ہیں تو لاہور کی پنجابی، پنڈی کی پنجابی اور امرتسر کی پنجابی میں کوئی فرق ہے کہ نہیں ہے؟ فیصل آباد کی کہہ رہے ہیں کہ اور زیادہ مختلف ہے. اسی طرح اگر آپ کو اردو سے شغف ہو
تو دلی کی اردو کچھ اور ہے، لکھنؤ کی اور ہے، حیدرآباد دکن کی اردو بہت مختلف ہے، پنجاب کی اردو میں بھی فرق ہے۔ اگر آپ انگریزی زبان کے طالب علم ہیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ امریکن انگلش کچھ اور ہے، برٹش انگلش کچھ اور ہے، اینڈ آن دا ادر سائڈ آف دا گلوب اگر آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ کا دیکھیں تو ان کی انگلش بھی مختلف ہے۔ تو دنیا کی ہر زبان 100-200 میل گزرے تو اس کا مزاج بدل جاتا ہے۔ ایک لفظ ایک علاقے میں کسی اور انداز سے سمجھا جاتا ہے، دوسرے علاقے میں کسی اور انداز سے سمجھا جاتا ہے، کہیں کوئی لفظ کسی اور انداز سے بولا جاتا ہے، کہیں کوئی لفظ کسی اور انداز سے بولا جاتا ہے۔ یہ ایک یونیورسل ٹروتھ ہے، یہ کائناتی حقیقت ہے، اس کا انکار کسی کے لیے ممکن نہیں۔ ہر زبان پر 100-200 300 400 میل گزرے تو زبان کا مزاج بدل جاتا ہے۔ لیکن ذرا آپ اس وسعت کا اندازہ کیجئے جس میں عربی زبان بولی جاتی ہے، پورے بر اعظم افریقہ میں عربی بولی جاتی ہے۔ اب ان ممالک میں ہزاروں میل کی مسافت ہے، ہزاروں میل کی مسافت کے باوجود قرآن کا کوئی ایک لفظ ایسا دکھا دیجئے جو ایک علاقے میں کسی اور انداز سے بولا یا سمجھا جاتا ہو اور دوسرے علاقے میں کسی اور انداز سے بولا یا سمجھا جاتا ہو۔ ایک لفظ قرآن کا ایسا نہیں۔ اچھا، پھر ایک سوال انہی نوجوانوں نے یہ کیا کہ جی آپ ہمیں کہتے ہیں کہ قرآن کی فصاحت و بلاغت ایسی ہے کہ اس کا کی نظیر لانا ممکن نہیں۔ وہ عربی زبان کے جو تمام ادیب تھے، شاعر تھے، وہ فصیح اللسان، وہ قادر الکلام، انہوں نے مانا کہ یہ کسی بشر کا کلام نہیں ہو سکتا، اس کی مثال لانا ممکن نہیں۔ تو اگر عربی زبان میں قرآن کی مثال لانا ممکن نہیں تو انگریزی میں کہتے ہیں کہ شیکسپیئر کا جو ورک ہے، جو اس کے ڈرامے ہیں، اس کی مثال لانا بھی ممکن نہیں۔ تو کیا ہم شیکسپیئر کے ڈراموں کو بھی الہامی کتاب کہہ سکتے ہیں؟ یونانی زبان میں ہومرز اوڈیسی، وہ کہتے ہیں کہ وہ ایسی شاہکار نظم ہے کہ اس کا مثال لانا ممکن نہیں۔ تو کیا اس بنیاد پر وہ ہومر کی اوڈیسی کو بھی کیا ہم منزل من اللہ مان سکتے ہیں؟ اردو زبان میں کہا جاتا ہے کلام غالب بے شک چھوٹی سی ایک کتاب صحیح، لیکن وہ بھی اپنی جگہ لاجواب ہے، ویسا کلام کوئی شاعر پیش نہیں کر سکتا۔ تو کیا اس بنیاد پر کلام غالب کو بھی ہم اللہ کا کلام مان لیں؟ تو اس بنیاد پر قرآن کو اللہ کا کلام ماننا پھر ضروری اور جائز کیسے ہو سکتا ہے؟ تو میں نے ان سے کہا کہ بات یہ ہے کہ شیکسپیئر کو گزرے ہوئے تقریباً 415 برس کے قریب ہوئے ہیں۔ 415 برس گزرے، لیکن آج خود انگریز بھی شیکسپیئر کو خود نہیں سمجھ سکتے۔ شیکسپیئر کو سمجھنے کے لیے انہیں اساتذہ کا سہارا لینا پڑتا ہے، لغت کھنگالنی پڑتی ہے، ہیلپنگ بکس کنسلٹ کرنی پڑتی ہیں، پھر کہیں جا کے وہ شیکسپیئر کا ورک سمجھ سکتے ہیں کہ اس کے اندر بے شمار الفاظ جو ہیں وہ متروک ہو گئے، فرسودہ ہو گئے، بوسیدہ ہو گئے، آج کی انگریزی زبان کے لیے بالکل اجنبی ہو گئے، ناماموس ہو گئے۔ اگرچہ کلام غالب اتنی پرانی کتاب نہیں ہے جتنا شیکسپیئر پرانا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ اٹھائیں، اس میں 20 الفاظ آپ کو ایسے مل جائیں گے جو آج کی اردو کے لیے اجنبی ہیں، وہ متروک ہو گئے۔ تو دنیا کی ہر زبان میں 100-200 سال گزرے تو زبان ایک ڈائنامک چیز ہے، وہ الفاظ پرانے ہو جاتے ہیں، فرسودہ ہو جاتے ہیں، بوسیدہ ہو جاتے ہیں، متروک ہو جاتے ہیں، پھر ان کو سمجھنے کے لیے کتابیں کھنگالنی پڑتی ہیں اور اساتذہ کا سہارا لینا پڑتا ہے، بڑی دشواری ہو جاتی ہے۔ لیکن قرآن کو نازل ہوئے 1500 سال گزر گئے۔ قرآن کا یارو کوئی ایک لفظ تو ایسا دکھاؤ جو آج کے زمانے میں متروک اور بوسیدہ ہوا ہو۔ تو ایک ایسی کتاب جس پر ہزاروں میل کی مسافت سے فرق نہ پڑتا ہو اور سینکڑوں برس گزرنے کے باوجود اس کی تازگی اور شگفتگی برقرار رہے، وہ اللہ کا کلام ہی ہو سکتا ہے، کسی انسان کا کلام تو نہیں ہو سکتا۔ باقی قرآن کو سمجھنے کے انداز، اس پر مجھے ایک بات یاد آئی اپنے والد گرامی رحمۃ اللہ علیہ کی، ذرا وہ واقعہ سنا دوں۔ تقریباً کوئی 60-65 برس پہلے کی بات ہے،
میرے والد گرامی جن کو دنیا اپنے وقت کا غزالی اور اپنے دور کا رازی کہتی ہے، وہ وہاں لاہور میں محو خطاب ہیں، اور ان کی تقریر کا عنوان یہ ہے کہ رب کائنات اپنے کسی نبی کی کوئی دعا کبھی رد نہیں فرماتا۔ اور میرا خیال ہے کہ یہ بات ذرا لاجیکل بھی ہے۔ دیکھیے انبیاء کرام علیہ السلام کو وہ لوگوں کو دعوت دینا ہوتی ہے، وہ جو بتوں کی پوجا کرتے ہیں، جانوروں کی پرستش کرتے ہیں، درختوں کی، پہاڑوں کی، چاند سورج کی، آگ کی عبادت میں مشغول ہوتے ہیں، ان کو بلانا ہوتا ہے کہ نہیں، یہ بت، یہ جانور، یہ پتھر، یہ چاند سورج، یہ مظاہر کائنات، یہ پہاڑ وغیرہ یہ تمہارے خدا نہیں ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے۔ اور یہاں پر ایک بات اور بھی عرض کرتا چلوں، معجزے کا ذکر ہو رہا تھا، یہاں پہ نبوت کی پہچان معجزہ ہے۔ قرآن کہتا ہے فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ اے محبوب ذرا ان کو بتا دینا کہ جو تیری نبوت کا انکار کرتے ہیں، ان کو فرما دے کہ اس سے پہلے زندگی تو تمہارے درمیان گزاری ہے، میری عمر تمہارے سامنے ہے، شب و روز تمہارے سامنے ہے، تو کیا تمہیں عقل نہیں ہے؟ تم عقل سے کام کیوں نہیں لیتے؟ ہر یہ جہالت کے دور میں علم کی شمع جلانے والا اللہ کا نبی ہی تو ہو سکتا ہے۔ جہاں پر قتل و غارت گری لوگوں کا شیوا ہو، اور خون بہانا ان کی عادت ہو، اور ہتھیار ان کا زیور ہو، اور جہاں پر سر کاٹ دینا معمول کی بات ہو، وہاں پر امن و آشتی کا درس دینے والا اللہ کا محبوب ہی تو ہو سکتا ہے۔ جہاں پر بدلہ لینا لوگوں کا مقصد حیات ہو، لوگ زندہ رہتے ہوں انتقام لینے کی خاطر، وہاں پر عفو درگزر کا درس دینے والا میرا نبی ہی تو ہو سکتا ہے۔ جہاں پر لوگ معمولی باتوں پر آپے سے باہر ہو جانا باعث فخر سمجھتے ہیں، ان میں ذرا تحمل اور برداشت اور ٹالرنس کی بات ہو تو یہ ان کے لیے ان کی غیرت پر تعزیانہ ہوتی ہے، نامرد ہونے کی علامت ہوتی ہے، گویا بزدلی کی نشانی ہوتی ہے۔ اگر کوئی کسی کی بات برداشت کر لے، پی جائے اور اس پر ریئیکٹ نہ کرے، اس پر اشتعال میں نہ آئے، تو یہ تو ان کے لیے بہت ہی بے عزتی کی بات ہوتی ہے۔ ایسے ماحول میں عفو درگزر کا درس دینے والا میرا محبوب ہی تو ہو سکتا ہے۔ تو اے محبوب ان سے فرما دے کہ میری زندگی تمہارے سامنے ہے، تو تم عقل سے کام نہیں لے سکتے؟ تم میری زندگی کو دیکھ کر تم فیصلہ نہیں کر سکتے کہ ایسی پاکیزہ زندگی غیر نبی کی اس ماحول میں کیسے ہو سکتی ہے؟ یعنی قرآن آقا کریم کی حیات مبارکہ کو، آپ کی عمر مبارک کو آپ کی نبوت کی دلیل کے طور پر پیش کر رہا ہے، اور نبوت کی دلیل معجزہ ہوتی ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ میں نہیں کہتا، قرآن کہہ رہا ہے کہ آپ آقا کریم کی حیات طیبہ معجزہ ہے۔ اور یہاں پر میرا گھڑی پر نظر پڑتی ہے تو ذرا الجھنے لگتا ہوں، ایک تو مجھے بہت جلدی دیر ہو جاتی ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پہ میرے ذہن میں ایک بات آتی ہے اور وہ بات سمجھانے میں وقت لگ جائے گا، مجھے جانا چاہیے یا نہیں اس طرف۔ چلیے ابھی فیصلہ کرتے ہیں، جو میں نے بات چھیڑی تھی ذرا اس کی طرف رہتے ہیں۔ میرے والد گرامی لاہور میں خطاب فرما رہے ہیں، اور تقریر کا عنوان ہے کہ اللہ اپنے کسی نبی کی کوئی دعا کبھی رد نہیں فرماتا۔ اور میں عرض کر رہا تھا کہ یہ بات اس لیے بات سمجھ میں آنے والی ہے کہ جب انبیاء نے لوگوں کو بتانا ہے کہ جن کی تم پوجا کرتے ہو وہ کچھ نہیں، وہ وحدہ لا شریک ہے، تم اس کے سامنے جھکو، تو اگر ان کی اپنی دعائیں رد ہو رہی ہوں تو لوگ ان کی بات کیوں قبول کریں گے، ان کی دعوت پہ کیوں آئیں گے؟ تو مجمع سے ایک شخص کھڑا ہوتا ہے، کہتا ہے کہ قاضی صاحب قرآن میں ایک دعا مذکور ہے، اور یہ قرآن ہے، کوئی حدیث نہیں جسے ضعیف کہہ دیں، کوئی محض حکایت نہیں جس کا انکار کر دیں، قرآن ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی دعا کا ذکر ہے، وہ رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں رب اغفر لی وہب لی ملکا لا ینبغی لأحد من بعدی، اے مولا میری مغفرت فرما، مجھے بخش دے، اور مجھے ایسی مملکت عطا فرما، ایسی سلطنت عطا فرما کہ میرے بعد پھر ایسی حکومت، ایسی سلطنت، ایسا اقتدار، ایسا اختیار کسی اور کو نہ ملے۔ ان صاحب نے سوال کیا کہ قاضی صاحب یہ بتائیے حضرت سلیمان علیہ السلام کی یہ دعا قبول ہو گئی یا نہیں ہوئی؟ اگر ہو گئی، جیسے آپ کہہ رہے ہیں ہر نبی کی ہر دعا قبول ہوتی ہے، اگر یہ دعا قبول ہو گئی تو ماننا پڑے گا
کہ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام کو جو حکومت ملی، جو سلطنت ملی، جو مملکت ملی، وہ عظیم تر ہے، وہ زیادہ بڑی ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت اور اقتدار کے مقابلے میں۔ اور اگر آپ کا جی بزرگوں کو ادھر بلا لیجیے، اور اگر آپ کا یہ کہنا ہوگا کہ نہیں جی حضرت سلیمان کی حکومت تو یہاں زمین پہ تھی نا، ہواؤں پہ چلتی تھی، جنوں پہ چلتی تھی، لیکن آقا کریم کا دائرہ اقتدار تو چاند سورج تک ہے، تو اس کا مطلب ہوا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی پھر دعا قبول نہیں ہوئی۔ ذرا میں دوبارہ دہرا دوں، اگر درمیان میں ڈسٹربنس کی وجہ سے وہ آپ کا سوچ کا دھاگا ٹوٹ گیا ہو۔ انہوں نے کہا کہ حضرت سلیمان کی دعا ہے قرآن مجید میں کہ اے مولا مجھے وہ مملکت، وہ سلطنت عطا فرما کہ میرے بعد ایسی مملکت، ایسی حکومت، ایسی سلطنت پھر کسی اور کو نہ ملے۔ تو اب بتائیے دعا قبول ہوئی یا نہیں ہوئی؟ اگر دعا قبول ہو گئی تو ماننا پڑے گا کہ پھر حضرت سلیمان کے بعد تو کسی اور کو ایسی حکومت نہیں ملی، تو پھر یہ تسلیم کرنا پڑے گا کہ ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اقتدار، ان کی حکومت، سلطنت کی وہ کیفیت نہیں، وہ اتنی عظمت نہیں جتنی حضرت سلیمان کی ہے، کیونکہ دعا قبول ہو گئی۔ اور اگر آپ کہتے ہیں کہ نہیں حضرت سلیمان کی حکومت تو یہی دنیا میں تھی، ہواؤں پہ تھی، جنوں پہ تھی، چرند پرند پہ تھی، جبکہ ہمارے آقا کریم کا دائرہ اقتدار تو چاند سورج تک پھیلا ہوا ہے، تو اگر آقا کریم کی مملکت کی سرحدیں زیادہ وسیع ہیں تو پھر ماننا پڑے گا کہ حضرت سلیمان کی دعا قبول نہیں ہوئی۔ تو ایک بات تو ماننی پڑے گی، یا تو مانے حضرت سلیمان کی دعا قبول نہیں ہوئی، یا مانے کہ آقا کریم کی وہ سلطنت اتنی وسیع نہیں جتنی حضرت سلیمان کی ہے۔ جنہوں نے میرے والد گرامی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ کچھ وقت گزارا ہے وہ جانتے ہیں کہ جب وہ کسی ایسے مشکل سوال کا جواب دے رہے ہوتے تھے جس کا جواب بظاہر ناممکن ہوتا تھا تو ساتھ کچھ تبسم فرماتے تھے، مسکرا دیتے تھے۔ ابا جی قبلہ مسکرائے اور فرمایا کہ آپ کے اعتراض کا جواب تو اسی آیت میں موجود ہے۔ وہ صاحب اکھڑ گئے، چڑ گئے، پتہ نہیں مسکرانے سے یا انداز سے، کہنے لگے قاضی صاحب ہم نے سنا تھا آپ تو بہت بڑے عالم دین ہیں، اپنے وقت کے راضی ہیں، غزالی ہیں، آپ کے سامنے تو کسی اور عالم کا چراغ نہیں جلتا، طوطی آپ کا بولتا ہے ہر جگہ، اور آپ کے سامنے تو سب اہل علم پانی بھرتے دکھائی دیتے ہیں، لیکن میں بڑا مایوس ہوا۔ آپ نے سمجھا ہوگا میں ایک عام آدمی ہوں، مجھے اسی طرح باتوں میں ٹہلا دیں گے، بہلا دیں گے، ادھر ادھر کی بات سنا کے اور مجھے چلتا کر دیں گے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے میں پنجاب یونیورسٹی میں عربی زبان کا پروفیسر ہوں، میں عربی زبان کی ڈیلیکیشنز کو، نزاکتوں کو، باریکیوں کو پوری اچھی طرح جانتا ہوں، اور میں جانتا ہوں کہ اس پوری آیت کے اندر کوئی لفظ، کوئی حرف ایسا نہیں ہے جو میرے اعتراض کا جواب بن سکتا ہو۔ تو آپ مجھے ویسے ہی لوگوں کے سامنے اپنے علم کا جناب روپ جھاڑ رہے ہیں اور مجھے کہہ رہے ہیں جی اعتراض کا جواب اسی آیت میں موجود ہے۔ مجھے پتہ ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہے، آپ نے کہا ہوگا بس ادھر ادھر کی باتیں کر کے جناب ان کو چلتا کر دیں گے اور بات ختم ہو جائے گی، تو یہ بات آج تو اس طرح ختم نہیں ہوگی۔ ابا جی قبلہ پھر مسکرائے، فرمایا قرآن کی سمجھ اگر صرف عربی زبان جاننے سے آتی تو ابو جہل تو کبھی کافر نہ رہتا۔ اچھا وہ صاحب کہنے لگے اچھا چلیے جی آپ کا اصرار ہے، آپ کی ضد ہے کہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں، تو نہ گھوڑا دور نہ میدان، ابھی بتا دیجیے، یہ ہزاروں لوگ یہ بھی گواہی دیں گے، مجھے بھی پتہ چل جائے گا کہ جناب میں نے، میری عقل نے کہاں ٹھوکر کھائی اور میں نے کہاں کم نظری کا ثبوت دیا، ابھی پتہ چل جائے گا۔ بتائیے جواب دیجیے، کہاں ہے اس آیت میں جواب؟ ابا جی نے فرمایا دیکھیے آیت کے الفاظ ہیں رب اغفر لی وہب لی ملکا لا ینبغی لأحد من بعدی، اے مولا مجھے بخش دے اور مجھے ایسی مملکت عطا فرما کہ میرے بعد پھر ایسی مملکت کسی اور کو نہ ملے۔ تو کیا آپ غور نہیں کرتے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے دعا یہ کی ہے کہ مولا ایسی مملکت، ایسی سلطنت میرے بعد کسی اور کو نہ ملے، اور میرے آقا کریم حضرت سلیمان کے بعد نہیں ہیں، وہ تو پہلے ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ اول ما خلق اللہ نوری، آقا کریم فرماتے ہیں اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا کیا ہے۔ انا اولہم خلقا و آخرہم بعثا،
بے شک میری بیست سب سے آخر میں ہوئی ہے، لیکن تخلیق تو سب سے پہلے ہوئی ہے نا۔ کن تو نبیت و آدم و بین الماء والطین، ارے میں تو اس وقت بھی نبی تھا جب آدم پانی اور مٹی کے درمیان معلق تھے۔ کن تو نبیت و آدم و بین الروح والجسد، ارے آدم جسم و روح کے درمیان تھے، میں اس وقت بھی نبی تھا۔ پتہ یہ چلا یہ تمام کائنات بعد میں ہے اور میرے آقا کریم پہلے ہیں، گردش لیل و نہار بعد میں ہے اور میرے آقا کریم پہلے ہیں، بلکہ سلسلہ نبوت و رسالت بعد میں ہے اور میرے آقا کریم پہلے ہیں۔ تو میں تو یہ کہوں گا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو جو مملکت ملی ہے وہ بھی دراصل میرے آقا کریم کے کا صدقہ ہے، یہ ان کے صدقے میں ان کو یہ سلطنت ملی۔ تو یارو قرآن سمجھنا اور چیز ہے، اور قرآن سے ہدایت اور قرآن کو صرف پڑھ لینا یہ اور چیز ہے۔ تو ہم نے اللہ کے فضل و کرم سے اپنی آنکھوں سے ان بزرگوں کو دیکھا ہے کہ جب وہ قرآن پر کلام کرتے تھے تو قرآن کے وہ اسرار و رموز اس طرح سامنے آتے تھے کہ عقل حیران ہو جاتی تھی کہ ایسا کیسے ممکن تھا۔ تو جو بچے یہاں پہ قرآن کی تعلیم حاصل کی ہے انہوں نے الحمدللہ وہ محفوظ ہاتھوں میں، ورنہ ہم عام طور پر ایسا کرتے ہیں کہ اپنے بچوں کو ان اداروں میں بھیج دیتے ہیں جہاں پر ان کے عقیدے پر ڈاکہ ڈال دیا جاتا ہے۔ ہم کہہ رہے ہوتے ہیں نہیں وہاں پہ تعلیم بہت اچھی ہے۔ حضرات محترم، ہم اپنے بچوں کو اس خیال سے بھیج دیتے ہیں وہاں پہ قرآن تو پڑھ لیتے ہیں، پھر ظاہر ہے کہ ہم سب کو دنیا سے رخصت تو ہونا ہے، ہم سوچتے ہیں ہم دنیا سے جائیں گے، ہمارے بچے قرآن، ہم نے ان کو قرآن کی تعلیم دلوائی ہے، وہ قرآن پڑھ کے ہمیں بخشیں گے، ہماری قبر ٹھنڈی کرنے کا سامان کریں گے، ہمارے لیے دعائے مغفرت کریں گے، ہمارے لیے ایصال ثواب کریں گے، اور اس طرح ہمیں قبر میں ان کو قرآن پڑھانے کا یہ ثواب پہنچتا رہے گا۔ لیکن پھر وہ لوگ جو اپنے بچوں کو دوسرے اداروں میں بھیجتے ہیں وہ قیامت تک منتظر ہی رہتے ہیں، کوئی ان کو ایصال ثواب کرنے والا نہیں ہوتا، کیونکہ عقیدہ بگڑ چکا ہوتا ہے، ایمان پہ ڈاکہ پڑ چکا ہوتا ہے۔ تو آپ ایسے اداروں میں اپنے بچوں کو بھیجتے ہیں تو محفوظ ہاتھوں میں ہوتے ہیں، قرآن بھی پڑھتے ہیں، صاحب قرآن کی اس عظمت کے نقوش بھی ان کے قلب و ذہن پر مرتسم ہوتے ہیں، اور اس طرح دنیا بھی ہماری ہوتی ہے، آخرت بھی ہماری ہوتی ہے۔ آخر میں صرف ایک نصیحت کے طور پر ایک بات، کیونکہ آج کل میں یہ سمجھتا ہوں کہ نصیحتیں کرنا بہت ضروری ہو گیا ہے، یہ اور بات ہے کہ ہمیں نصیحتیں سننا اچھا نہیں لگتا۔ حضرات مکرم، فرض کیجئے آپ بازار گئے کوئی سادہ سی مشین خریدنے کے لیے، جیسے گھروں میں جوسر ہوتے ہیں جوس نکالنے کے لیے، یا چٹنی بنانے کے لیے بلینڈرز ہوتے ہیں، یا مسالہ پیسنے کے لیے گرائنڈرز ہوتے ہیں، تو یہ سادہ سی مشینیں ہیں۔ تو مشین خریدنے جائیں گے تو جو شاپ کیپر ہے، دکاندار ہے، وہیں پہ مشین چلا کے آپریٹ کر کے آپ کو بتا دے گا کہ اس طرح اس سے کو آپریٹ کرنا ہے، اس طرح فائدہ اٹھانا ہے، یہ آن آف کا بٹن ہے، اس سے سپیڈ کنٹرول ہوتی ہے، یہ 2-4 بٹن ہوتے ہیں، وہ آدمی سمجھ لیتا ہے، لے آتا ہے، استعمال کرتا رہتا ہے۔ لیکن اگر آپ کوئی ذرا پیچیدہ مشین اور قیمتی مشین خریدنے جائیں، مثلا ماشاءاللہ آج کل اسمارٹ فونز ہیں، آپ یہ خریدنے جائیں اور دکاندار سے کہیں کہ جی مہربانی کریں ذرا مجھے سمجھا دیں اس میں کون کون سے فنکشنز ہیں اور اس کو کیسے آپریٹ کرنا ہے، تو وہ کہے گا صحیح میں صبح سے شام تک لگا رہوں، اس کے فنکشنز آپ کو بتاتا رہوں، آپ سن کے بھی بھول جائیں گے۔ تو ایسا ہے کہ اس کی کمپنی نے اس کے ساتھ یہ بک لیٹ چھاپ دی ہے، یہ کتابچہ موجود ہے، اس میں سب کچھ لکھا ہوا ہے، تو آپ لے جائیں، اس بک لیٹ کی روشنی میں اس کو آپریٹ کریں تو آپ اس سے میکسیمم فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اور اگر کہیں آپ الجھنے لگیں تو ماشاءاللہ آج کل نوجوانوں نے موبائل فون پر پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے، تو آپ ان میں سے کسی پوچھیں گے وہ آپ کی رہنمائی کر دے گا۔ لیکن اگر آپ کوئی بہت قیمتی، بہت زیادہ کمپلیکیٹڈ مشین خریدنے جائیں، جیسے اگر یہاں کوئی میڈیکل سائنس سے تعلق رکھنے والے کوئی بچے ہیں تو وہ جانتے ہیں کہ آج کل جو پہلے سیدھی سادی ایکس رے کی مشین ہوتی تھی، آج کل اب اتنی سیدھی سادی نہیں آتی، اس کے اندر بہت سے ڈیفرنٹ فنکشنز ہو گئے، بہت سی چیزیں آ گئی، ایم آر آئی کی مشینیں، الٹرا ساؤنڈز کی مشینیں ہیں، وہ بہت زیادہ قیمتی کروڑوں کی ہو گئی ہیں، اور ان کی بہت زیادہ پیچیدہ بھی ہو گئی، اس میں بہت سی چیزیں بھی آ گئی ہیں۔ تو کوئی کروڑوں کی مشین ہو، بہت کمپلیکیٹڈ ہو، وہ خریدی جائے تو بنانے والی کمپنی یہ سوچتی ہے کہ ہم نے اس کے ساتھ بک لیٹ تو چھاپ دی ہے، کتابچہ چھاپ دیا ہے جس میں لکھا ہوا ہے اس کو کیسے آپریٹ کرنا ہے، لیکن اگر ہمارے کسٹمر سے کوئی غلطی ہو گئی، کوئی چیز اوور لک ہو گئی، اس نے نظر انداز کر دیا، مشین
صحیح طرح آپریٹ نہ کی اور یہ جل گئی تو اس کا جو نقصان ہوگا سو ہوگا، ہمارا تو رگڑا نکل جائے گا، ہمارے تو سارے گاہک ٹوٹ جائیں گے. جی کروڑوں کی مشین خریدو اور چند دن میں وہ تباہ ہو جاتی ہے، نہیں بھی ہمیں تو نہیں چاہیے. تو اس لیے وہ کہتے ہیں کہ بکلیٹ تو چھاپ دی ہے، لیکن اپنا کمپنی کا ایک آدمی بھیجو جو اپنے سامنے مشین لگوائے، انسٹال کروائے، اس کو چلوا کے دکھا کے تجربہ کرا کے آئے، وہ ٹرانسفارمر بھی دیکھے، اس کی کیپیسٹی بھی دیکھے، وہ جناب وولٹیج کے وہ فلکچویشن بھی اس کی نظر میں ہو، وائبریشن تو نہیں ہے، سٹیبل ہے پوری طرح، ہر چیز ذرا دیکھ کے تجربہ کرا کے دکھا کے آئے، تاکہ نہ کسٹمر کا نقصان ہو نہ ہمارا نقصان ہو. اور یہ میں قصوں کہانیوں کی بات نہیں سنا رہا، یہ ایوری ڈے لائف کی، روزمرہ کی زندگی کی بات ہے، ایسا ہوتا ہے. یہ جو انسان ہے یہ بھی بڑی قیمتی مشین ہے اور بہت پیچیدہ بھی ہے، اس میں بہت سے مختلف فنکشن بھی ہیں. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، یہ صانع ازل کی کاریگری کا شاہکار ہے، یہ رب کائنات کی کاریگری کا نمونہ ہے. تو اس کی قدر و منزلت، اس کی وقت و اہمیت اور اس کی پیچیدگی و نزاکت کی وجہ سے رب کائنات نے ایک بکلیٹ عطا فرمائی جس میں لکھا ہے کہ ہمیں اس کتاب، اس مشین کو کس طرح استعمال کرنا ہے، اس کو قرآن کہتے ہیں. اس میں ہمارے لیے ساری رہنمائی موجود ہے. اور پھر اس پر اکتفا نہیں فرمایا، پھر اس نے اپنے محبوب علیہ السلام کو فرمایا کہ اے میرے محبوب، میرے بندوں میں جا کے زندگی گزار کے، عمر بسر کر کے، تجربہ کرا کے دکھا کے آ کہ ایک انسان کو اس طرح زندگی گزارنی چاہیے، اس مشین کو اس طرح آپریٹ کرنا چاہیے. اگر ہم اپنی اس مشین کو اس طرح آپریٹ کریں جیسے آقا کریم نے تجربہ کرا کے دکھایا ہے، تو ہمیں پتہ چلے گا اس میں کتنے ڈیفرنٹ فنکشنز ہیں، اس سے آپ کیا کیا لے سکتے ہیں. اگر اس مشین کو اس طرح استعمال کریں گے جو آقا کریم کے تعلیمات اور تجربے کے مطابق ہو، تو پھر معلوم ہوگا کہ اس مشین کو آپ اس طرح آپریٹ کر سکتے ہیں کہ موسموں پر بھی اثر انداز ہو سکتے ہیں. آسمان سے میگھ برسانے میں، زمین سے سبزہ اگانے میں، جانوروں پر بھی آپ کا حکم چل سکتا ہے. نہ جانے کیا کیا اس میں فنکشنز ہیں، بشرطے کہ اس کو اسی طرح آپریٹ کریں جیسے ہمیں سکھایا گیا ہے. آپ نے اگر کوئی کار خریدی، پہلی بار خریدی، اب اس سے پہلے آپ کا تجربہ نہیں تھا، تیل ڈلوانے کے لیے پیٹرول اسٹیشن پہ گئے، بے دھیانی میں گاڑی کھڑی کر دی، جو پیٹرول سے چلنے والی گاڑی تھی ڈیزل پمپ کے سامنے کھڑی کر دی. اتفاق سے وہاں پر جو بندہ تھا تیل ڈالنے والا، اس کا پہلا دن تھا ڈیوٹی کا، اس کو بھی تجربہ نہیں تھا، اس نے غور نہیں کیا کہ پیٹرول کی گاڑی ڈیزل پمپ کے سامنے کھڑی ہے، اس نے بھی ڈیزل بھر دیا، اس میں انجن کا بٹھا بیٹھ جائے گا. تو اس میں سبق یہ ملا کہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ کوئی مشین ہو تو اس میں کیا ڈالنا ہے کیا نہیں ڈالنا. اگر پیٹرول ڈالنا ہے تو ڈیزل ڈالو گے تو اس کا بٹھا بیٹھ جائے گا. اگر وہ بیٹری سے چلنے والی ہے تو اسے بجلی سے چلاؤ گے تو جل جائے گی، ختم ہو جائے گی. مائکرو ویو اوون آج کل گھر گھر کی کہانی ہے، تو وہ بھی آپ کو بتایا جاتا ہوگا کہ دیکھو خیال رکھنا اس میں کوئی میٹیلک چیز مت رکھنا، کوئی دھات کی بنی ہوئی چیز رکھ کے اگر اس کو آن کر دیا تو اس کے سارے سرکٹ بھاگ سے اڑ جائیں گے، بس وہ ختم ہو جائے گا، اسکریپ بن جائے گا. تو ہمیں معلوم ہونا چاہیے کسی بھی مشین کے بارے میں اس میں کیا ڈالنا ہے کیا نہیں ڈالنا. تو اس مشین کے بارے میں بھی ہمیں بتایا کہ اس میں حلال چیزیں ڈالنی ہیں، حرام نہیں ڈالنی، طیب اور مقدس چیزیں ڈالنی ہیں، نجس اور ناپاک چیزیں نہیں ڈالنی. اس میں پانی تو ڈالنا ہے، پیشاب نہیں ڈالنا. دودھ اور شربت تو ڈالنا ہے، شراب نہیں ڈالنی. اور اگر تم نے یہ خیال نہیں کیا تو یہ مشین خراب ہو جائے گی، اور خراب ہوگی پھر کیا ہوگا؟ اس مشین نے تمہیں لے جانا تھا جنت میں، یہ تمہیں پہنچا دے گی جہنم میں. اس مشین نے تمہیں اس وحدہ لا شریک کی بارگاہ میں چکانا تھا، یہ تمہیں جانوروں اور پتھروں کے سامنے چکا دے گی. اس مشین نے تمہیں فخر ملائکہ بنانا تھا اور یہ تمہیں جانوروں سے برتر بنا دے گی. اس لیے اس بات کا لحاظ رکھنا کہ اس مشین کو کیسے آپریٹ کرنا ہے اور اس میں کیا ڈالنا ہے، اور یہ سب اس قرآن نے بھی لکھا ہے اور صاحب قرآن نے بھی بتایا ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ.